بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و صالحین سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بطور تبرک محفوظ رکھنا، ان سے برکت حاصل کرنا حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آج بھی اہل محبت ان تبرکات مقدسہ کو حصول فیض و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی حرمت کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ تک پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ کتب احادیث و سیر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتوں میں آپ سے برکت حاصل کرتے تھے۔ مثلا وہ آپ کے دست مبارک کا اپنے اوپر مس کرواتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کو تبرکاً مس کرتے، آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے، جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس دھوتے، اس دھون سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ کے لعاب دہن مبارک، آپ کے منہ مبارک، حجامت سے گرے ہوئے بال مبارک، آپ کے ناخن مبارک، آپ کے لباس، عصا، انگوٹھی، بستر، چارپائی، چٹائی، الغرض ہر وہ چیز جسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح کی کوئی نسبت حاصل ہو جاتی، اصحاب رسول اس سے برکت حاصل کرتے اور اسے مس کرتے، دلی طور پر خوشی اور مسرت کے اثرات ان پر مرتب ہوتے۔ یہ نسبت کا معاملہ ہے۔ جس چیز کو رسول کی ذات سے نسبت ہو گئی، آپ کے جسم اقدس سے نسبت ہو گئی، ہر وہ چیز اہل ایمان کے ہاں فیض رساں اور باعث برکت ہو جاتی ہے۔ حافظ مظہر الدین مظہر نے یوں ہی نہیں کہا تھا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اس وقت ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکات کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور ظاہری روحانی فیوز و برکات کے حامل تھی۔ جس کسی کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو وہ نہ صرف یہ کہ تندرست و شفا یاب ہو گیا، بلکہ اس کی خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے پر ہاتھ لگا تو وہ علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال ہو گیا۔ بکری کے تھنوں کو چھوا، اسے دست اقدس کی برکت ملی تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ توشہ دان میں گنتی کی چند کھجوریں، ان کھجوروں کو ہاتھ لگایا تو وہی کھجوریں پھر سال ہر سال کے لیے کافی ہو گئیں۔ اور بقول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھے بچے حنظلہ کو فرمایا میرے پاس آؤ۔ وہ آپ کے قریب ہوئے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سر پہ رکھا اور
فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت زیال بن عبید ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا، یعنی چہرہ سوج جاتا یا بکری کے تھن سوج جاتے، تو وہ لوگ حضرت حنظلہ کے پاس آتے، اپنے ہاتھ اور آپ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اسے اپنے سر پر مس کرتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھ پر حضرت حنظلہ اپنا لعاب دہن ڈالتے اور اپنے سر پر مس کر کے اسے ملتے، پھر فرماتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اثرات سے، اس کی برکت سے، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے۔ اللہ اکبر۔ جس کے چہرے پہ ہاتھ مارا اس کا ورم اتر گیا، سوج اتر گئی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ جس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ ورم زدہ تھے تو وہ بھی درست ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو زید انصاری کے سر اور داڑھی پر آقا علیہ السلام نے دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے 100 سال سے بھی زائد انہوں نے عمر پائی، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ آپ خود اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آقا علیہ السلام کے قریب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اور میری داڑھی پر اپنا دست اقدس پھیرا اور دعا کی، یا الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو گندمگوں کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے، سیاہ رہے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم مرگ ان کے چہرے پر کوئی بھی شکن نمودار نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سفر ہجرت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہیں، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں پہنچتے ہیں اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کچھ کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں، وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک دبلی پتلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ نے فرمایا یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ ام معبد نے جواب دیا یہ لاغر ہے، کمزور ہے، اور اس کے سبب یہ اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں اس کا دودھ دھو لوں؟ عرض کیا دودھ تو یہ دیتی نہیں، اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھو لیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبلی پتلی سوکھی بکری کا پھر دودھ دھونا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر اپنا دست اقدس پھیرا۔ ام معبد کے لیے ان کی بکریوں میں برکت کی دعا کی۔ اس بکری نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے ایسا برتن طلب کیا جو بڑا ہو، اس میں اتنا دودھ آ جائے کہ سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ام معبد نے وہ برتن دیا،
رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دھویا یہاں تک کہ وہ برتن لبالب بھر گیا، یہاں تک کہ اس کی جاگ بھی اوپر آ گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام معبد کو وہ دودھ پلایا، وہ سیر ہو گئیں۔ اپنے دیگر ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر دوسری بار دودھ دھوا یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھر دیا اور اسے بطور نشان ام معبد رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اسی موقع پر حضرت ام معبد نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ام معبد کا خامد آیا، اسے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد نے جواباً فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کا حلیہ مبارک اسے بیان کیا اور سارا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ اس پر حضرت ام معبد کے خامد کہنے لگے کہ جس کا ذکر ہم متعلقہ مقام پر کر آئے ہیں، فرمایا یہی تو وہ قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے بھی قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں، چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت ام معبد ہی بیان کرتی ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے 10 برس گزارے، پھر 2.5 سال خلافت ابو بکر کے گزرے، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا اور ان کے دور خلافت کے اواخر میں شدید قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ گھاس پھوس سوکھ گئی، جانوروں کے کھانے کو کچھ نہ بچا، جانور بھی کمزور ہو گئے، انہوں نے دودھ دینا بھی چھوڑ دیا، مگر وہ بکری جس کے تھنوں کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت مل گئی تھی، کہتی ہیں اس قحط سالی کے زمانے میں بھی صبح و شام وہ اس بکری کا دودھ دھویا کرتی تھی، صبح و شام اس بکری کا دودھ دھویا کرتی تھی۔ یہ برکت ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی، بیش بہا برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی بیان کی گئی ہیں۔ کتب سیر، کتب حدیث بڑی بڑی ہیں، مگر آج کی نشست میں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی نسبت اور ان سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔